نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم اسماء الحسنہ کے اس بے حد بابرکت سفر میں اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور بابرکت نام البر کو دیکھیں گے۔ البرو، کون ہے البرو؟ کیا ہے البرو؟ نہایت احسان کرنے والا، بہت اچھا سلوک کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان۔ آپ نے قرآن مجید میں بر کا لفظ پڑھا ہوگا، با را را۔ بر سے مراد ہر طرح کی نیکی ہے، اور یہاں پر یہ اچھا سلوک سے بھی بڑھ کر احسان کا لفظ، وہ اس کا ترجمہ اگر میں اس سے کروں تو اس لفظ کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، احسان اردو والا احسان نہیں جو ہم کسی پر کرتے ہیں اور پھر چڑھاتے ہیں، پھر احسان فراموشی وغیرہ نہیں۔ یہ عربی کا لفظ حسن سے ہے، کسی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا، بہترین طریقے سے کرنا، اپنا بیسٹ دیتے ہوئے کرنا، اور سامنے والے کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں احسان یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے، حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اس طرح ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے۔ اور بندوں کے ساتھ یہ احسان یہ ہے کہ ان کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے، اور خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ تو یہ ہے البرو، نہایت احسان کرنے والا، بہت حسن سلوک کرنے والا، وہ ذات جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہیں۔ اور اچھا، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں احسان جو اردو والا نا، وہ بھی ہے ہم پر، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان فرماتے ہیں، ان کے احوال درست فرماتے ہیں۔ مہربان کس معنی میں؟ یعنی اپنے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں، ہر خطا پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک نیکی کے بدلے 10 سے 700 گناہ تک ثواب، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اخلاص سے کی گئی، جبکہ بدی ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ اور پھر بہت سے گناہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سارا دن ہم سے ہوتے رہتے، انکانشیسلی غلطیاں ہو رہی ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ہماری زبان سے، ہماری کسی عمل سے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، نہ ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے علم میں لائے بغیر معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اتنے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 5 نمازوں سے بہت گناہ جھڑتے ہیں، گناہ صغیرہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ استغفار کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، باقی نیکیاں کرنے سے۔ آپ اگر اچھے کام کرتے جائیں تو گناہ صغیرہ، چھوٹی برائیاں، خطائیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے علم میں لائے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے جاتے ہیں۔ کچھ گناہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے علم میں آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر ان پر اللہ سے معافی مانگنا ہوتی ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے، پھر فردر کچھ اور گناہ ہوتے ہیں جن پر کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر خطائیں جو سارا دن ہم سے بہت ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کسی کو کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں، ہم ایسا کر جاتے ہیں،
ہماری نیت بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ، لیکن ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ آپ جب بھی کچھ کہنے لگے نا، آپ دیکھا کریں جو میں کہنے جا رہی ہوں کیا اس میں کسی کا بھلا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بالکل ویسٹ آف ٹائم ہونے جا رہا ہے ان الفاظ کا، نہ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ سامنے والے کو، تو نہ وہ بات کیجیے۔ اگر وہ بات ایسے ہی ہنسی مذاق ہے، گوسپ ہے، ویسٹ آف ٹائم، نہ کسی کا بھلا سامنے والے کا نہ آپ کا، اللہ کو بھی پسند نہیں، تو چھوڑ دیجیے ان ساری باتوں کو۔ کم گفتگو کرنے کی کوشش کیجیے اور بہت خوبصورت گفتگو کیجیے، الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت رکھیے، انداز بہت خوبصورت رکھیے، سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اور بعض دفعہ ہم زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کسی کی شکل پر، اس کی پرسنالٹی پر، فزیک پر، ایسے ایسے سوالات سارا دن پوچھتے رہتے ہیں۔ تمہاری شادی نہیں ہو رہی ابھی تک، کیا وجہ ہے؟ بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا مسئلہ چل رہا ہے تم میاں بیوی کا؟ یعنی کہ لوگوں کے پرسنل معاملات میں جا گھستے ہیں، اور پھر تنقید، ہر ایک پہ تنقید۔ کوئی کچھ بتائے گا کبھی خوش نہیں ہوں گے، نہ اسے انکریج کریں گے تم نے اچھا کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ قدم قدم پر ہم لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ بہت احتیاط سے الفاظ کی ادائیگی کیا کیجیے، الفاظ کا استعمال بہت احتیاط سے کیجیے۔ یہ ایسی چیز ہیں جو آپ کو گرا بھی سکتے ہیں اور آپ کو تخت پر بھی بٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بھی سیم اسی طرح ہی ہے۔ الفاظ سے کسی کو راضی رکھنا، خوش رکھنا بہت آسان ہے، تو الفاظ کو بہت سمجھداری سے استعمال کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بات کریں، اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں تو بہت سمجھداری سے، نرمی سے، محبت سے، آپ اپنے ماتحتوں سے آپ جب معاملہ کریں بہت نرمی سے، بہت درگزر کیا کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفت بیان کر رہی تھی۔ پھر یہ ابھی تمام بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، لیکن آخرت میں مخصوص بندوں پر اس صفت کا ظہور ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ محسن کے احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے، کبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے محسن کو برا لگے۔ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے احسان ہیں، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، پھر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اور نیکی میں درجہ کمال حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ دینا چاہوں گی، سورہ آل عمران 92، چوتھے پارے کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل نیکی کہ کمال درجے کو پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز خرچ کرنی ہوگی جسے آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے لوگوں کے ساتھ احسان، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو وہ اس چیز میں سے خرچ کریں، وہ چیز اللہ کے راستے میں دیں جسے آپ بھی پسند کرتے ہیں، جو ردی ہے، دل سے اتری ہوئی ہے، ٹھکرائی ہوئی ہے، اسے اللہ کے راستے میں دے کر، تو یہ تو ہم احسان ہی کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے عام ہم کہتے ہیں جی احسان چڑھا رہے ہیں۔ تو باقی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، سامنے والے کو ہو سکتا ہے اس کی بھی ضرورت ہو، وہ بھی لے لے، اللہ اس کے بھی آپ کو اجر دے گا۔ لیکن میں بات کر رہی ہوں کمال، اگر آپ درجہ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں نیکی میں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس صفت کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا مجھ پہ، اللہ کتنا مہربان ہے مجھ پہ، اللہ کتنا حسن سلوک کرتا ہے مجھ سے، تو میں بھی اس کی مخلوق سے کروں، تو یہ آیت کریمہ یاد رکھیے گا۔ اور اب یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس آیت کریمہ کو کھول کے بیان کرتی، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی رزق ہے، علم ہے، مال ہے، آپ کے پاس کوئی سکل ہے،
کچھ بھی، آپ کپڑا دے رہی ہیں، جوتا دے رہی ہیں، آپ کھانا دے رہی ہیں، تو کھانے کا تو میں یہ کہوں گی کہ جہاں پکتا ہے ایک انسان کا زیادہ پکا لیا کریں، تازہ دیا کریں، کوشش کیا کریں. باسی جسے بالکل پھینکنے لگے تھے اور چند لمحے پہلے کسی کو پوچھ لیا، غریب تو وہ بھی کھا جائیں گے. لیکن ہم کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا. تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ کے سامنے اچھا پرفارم کیجئے، بہترین چیز نکال کے دیں. چلیں، میں نہیں کہتی کہ آپ بالکل اپنی بیسٹ چیزیں جو آپ نے اپنے فنکشن کے لیے یا اپنے خاص اوکیجنس کے لیے رکھی ہیں اور آپ کا ہاتھ بھی تانگ یا مزید نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن عام روٹین میں جو ہم پھٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، ردی چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی قبول ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نیکی کا درجہ کمال پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں خرچ کرنا ہوں گی جو آپ پسند کرتے ہیں. اب آپ کچھ کوکنگ بہت اچھی جانتی ہیں، ریسیپیز بہت اچھی جانتی ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ کہتی ہیں کہ اگر میں نے انہیں بتا دیا تو جو میری واہ واہ ہو رہی ہے، میں مشہور ہوں، اس میں کمی آ جائے گی. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، تو آپ بالکل، کہ مجھے تو اللہ نے سکھایا ہے. اب میں آپ کو اگر کچھ آج بتا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، اللہ نے سکھایا ہے، اسے چھپانا کیوں؟ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوں گے. اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر اللہ کو راضی کرنا، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، سوچ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ جو سب سے بڑا راستہ ہے، جو بہت جلدی اللہ تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اپنے ہر فعل سے، اپنے ہر قول سے، ہر فعل سے. اللہ کی مخلوق کو آسانی پہنچائیے، نفع پہنچائیے، نہیں تو کم از کم تکلیف نہ پہنچائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.